لگی یا لگائی گئی تو وہ پاس میں ایک ندی تھی، وہاں اڑتا، چونچ میں تھوڑا سا پانی لیتا اور آگ بجھانے کی کوشش کرتا۔ تو کسی بڑے جانور نے اس کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا تمہاری اس کاوش سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا کہ آگ بجھے نہ بجھے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں آگ لگانے والوں میں سے نہیں، آگ بجھانے والوں میں سے ہوں۔ سر، دو چیزیں ہوتی ہے، ایک آگ کو روکنا، اس کی میں نے تنبیہ بھی کی، سوال بھی اٹھائے، خدشات بھی بتائے، اور دوسرا ہے کہ جب آگ لگے تو اس کو بجھانا مشکل ہوتا ہے، بھڑکانا بہت آسان ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ٹی آر پی بھی ملتا ہے، اتنے مرے، اتنے گر گرے، وہ بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو لتاڑنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ لیکن دونوں چیزوں میں نقصان تو ہمارے لوگوں کا ہے یار، ہماری زندگیوں کا ہے۔ میں نے جو سوال پہلے اٹھائے تھے میں آپ کے سامنے آج ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو سوال میں بارہا پوچھ چکا تھا، پھر میں آپ کو موجودہ سچویشن اور اس سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے میں آج ہم کامیاب ہو جائے اگر آپ نے ساتھ دیا۔ میرے پاکستانیوں، میرا سوال تھے کہ ریجیم چینج آپریشن ہوا، اور یہ ہوا کیوں تھا؟ کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے، جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ، ڈرون حملہ ایک نہیں ہوا عمران خان کے دور میں، لہٰذا ایک ریجیم چینج آپریشن، حکومت بدلی، امریکہ کے اعلی کار مسلط ہوئے، پھر ریجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ آیا۔ اس دوسرے مرحلے میں جو ہمارے خدشات تھے میں نے اس سوالوں کی شکل میں پوچھے کہ کیا ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں امریکہ کے اثر رسوخ کو، جو کہ افغانستان سے وڈرال کے بعد اس خطے میں طاقت کے توازن یا طاقت کے کھیل اور ان کی یہاں پہ اجاراداری قائم کرنے کے لیے کیا امریکہ کو اڈے دینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا خصوصاً اور پورے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے افغانستان میں آپ کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں، کن نکات پہ ہوئے ہیں، وہ قوم کے ساتھ شیئر کیے جائے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ فاٹا کا انضمام بڑا مشکل کام تھا، اور فاٹا کی انضمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی۔ ہمیں کہا گیا، پارلیمنٹ میں بھی کہا گیا، بریفنگز میں بھی کہا گیا کہ انڈیا اس کے خلاف ہے اور بیرونی طاقتیں خلاف ہے۔ تو اب کیا آپ سے فاٹا کے مرجر کو واپس لینے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ مطالبہ آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ اور پاکستان میں اس مطالبے کو کون ہمیشہ سے ریپیٹ کرتا رہا؟ تو فاٹا انضمام سے تو لوگوں کو بلدیاتی نمائندے بھی ملے، صوبائی اسمبلی میں بھی نمائندگی ملی۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا۔ پانچواں سوال میرا یہ تھا، بارڈر کے اوپر تو فینسنگ ہو چکی ہے، باڑ لگ چکے ہیں ہماری سرحد کے اوپر۔ اگر باڑ لگ چکی ہیں تو میں سرگرمیاں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ 2 مہینے سے میں چیخ رہا تھا۔ اور اگر سرگرمیاں ہے تو کیا کسی کی مرضی منشا شامل ہے؟ اگر مرضی منشا شامل ہے تو پھر ہمیں اوپر 4 سوالوں کے جواب دے دے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے مستقبل میں آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور فینسنگ کے باوجود کیا لوگوں کے آنے کی اور سرگرمیاں اس طرح بڑھانے کی کوئی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بھی قوم کو بتا دی جائے۔ اور پھر چھٹا سوال میں یہ پوچھتا تھا کہ فینسنگ ذمہ داری کس کی ہے یار؟ انٹیریئر منسٹری کی ہے، تو انٹیریئر منسٹری تو یہاں پہ روزانہ اس کو اندر ڈالو، اس کے ساتھ یہ کر دو، اس میں مصروف ہے۔ ڈیفنس منسٹری کی ہے، وہ تو جھکتے مارنے سے وہ فارغ نہیں ہوتا، یا کسی اور کی ہے؟ تو ان سوالوں کے ہمیں جواب دیے جائیں۔ پوری طور پہ خاموشی تھی میرے پاکستانیوں۔ امپورٹڈ حکومت سے میں پوچھتا رہا، ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کا میں بتاتا رہا، اور پھر میں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائول، یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرو، کسی کی ریوائول کرو،
آگ لگا دو اور پھر اس کے بعد امریکہ کے مفادات بھی، کسی سیاسی جماعت کے مفادات بھی. اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ فاٹا کے مرجر کے خلاف اگر کسی نے افغانستان میں آپ سے کمٹمنٹ لی ہے یا مطالبہ کیا ہے، آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ اور پاکستان میں ایک مذہبی جماعت ہے جو اس کے خلاف تھی ہمیشہ سے. تو پھر کیا یہ کمبینیشن ہے یار؟ یہ کیا گیم کھیلا جا رہا ہے؟ کہا گیا کچھ نہیں ہو رہا، کہا گیا کہ ایسی سوال اٹھا رہے کنسپیریسی تھیوریز ہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کے دل میں یہ خیال آتے اور سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے. ثابت ہوا میرے پاکستانیوں، اور میں نے یہ بھی وارن کیا تھا اور میں وارن کرتا گیا، اپنے قوم کو بتاتا رہا. آج مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی غلام، اعلی کار اور سہولت کار، سب خاموش رہے، کسی نے ذمہ داری نہیں نبھائی، بلکہ گیم کا حصہ تھے. میرے پاکستان کو، میرے پختونوں کو ایندھن بنا کے اپنے مفادات کا اصول چاہیے تھا، پھر سے ہمارے گھروں میں لاشیں گرانی تھی. اور اس کے ساتھ افسوس اس چیز کا ہے کہ کسی بھی میڈیا نے رپورٹ ہی تک نہیں کیا. اور جب آگ لگی اور اب اطلاعات آ گئی کہ لوگ پہنچ گئے ہیں تو کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات بھی کرتا ہے. تو میرے پاکستانیوں، آپ نے آواز اٹھانی ہے. اور میں مطمئن کس چیز پہ ہوں کہ میری قوم نے، کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. قوم کڑی ہو گئی ہے. قوم نے ریاست کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم کسی کی جنگ میں ایندھن نہیں بنیں گے، ہمارے لاشوں کے اوپر کسی کے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا، ہم کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. میرے پاکستانیوں، آج تو تمام جماعتیں حکومت میں ہیں جو ہمارے اوپر 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگ میں ہم گئے. کیا 9/11 میں ایک پاکستانی ملوث تھا؟ نہیں تھا. کیا 9/11 سے پہلے پاکستان میں دھماکے تھے؟ نہیں تھے. جب 2004 میں پہلا آپریشن ہوا، اس کے بعد آپ کو وزیرستان، کرم، خیبر، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باجوڑ، ملاکنڈ ڈویژن، ہر جگہ پہ آپریشن کرنے پڑے. 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے، 120 ارب ڈالر اپنی معیشت کا نقصان کیا. سالوں بعد ہم نے امن حاصل کیا. میں کیوں فریاد نہ کرتا؟ میں کیوں آواز نہ اٹھاتا؟ میں کیوں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2013 سے پہلے سوات آپ نے دیکھا ہوگا، سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کا سوات دیکھے، آج کا ملاکنڈ ڈویژن دیکھے، جہاں ایک طرف لاشیں گرتی تھی، سکول تباہ تھے، سڑکیں تباہ تھی، لوگوں میں خوف تھا، کاروبار تباہ تھے، سیاحت ختم ہو گئی تھی. آج سوات میں یونیورسٹیز بن چکی، اسپتال بن چکے، سڑکیں بن چکی، موٹر ویز بن چکی، سکول بن چکے، سیاحت کا فروغ ہو گیا. صرف اس عید الاضحیٰ پہ 3 لاکھ گاڑیاں ملاکنڈ ڈویژن آئی، لوگوں کی معاشی سرگرمیاں شروع ہو گئی، لوگوں کا بدحالی سے خوشحالی تک سفر ہو گیا. میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات منایا ہے. میں کیسے کسی کی اوالے کر سکتا ہوں؟ میں کیوں اس کے اوپر بات نہ کرتا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو فیصلے کرتے ہیں کہ فیصلے کرے یار. امریکہ کی غلامی کرنی تھی، کر لی. پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا تھا، مسلط ہو لیا. 1100 ارب کے کیسز معاف کرانے تھے، کر دیے. لیکن میری زندگی سے تو مت کہہ لو یار. ہمارے لوگوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک ایک گھر سے جنازے اٹھے تھے جب انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی. نواز شریف اور شہباز شریف مشرف کے دور میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. ایک ڈرون حملہ ہوتا تھا، اس سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوتا تھا. عمران خان کے دور میں تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا تو دہشت گردی بھی نہیں تھی. عمران خان نے تو امریکہ کو اڈے نہیں دیے، ایبسولوٹلی ناٹ کا، کوئی دہشت گردی نہیں تھی. تو پھر ہمارے امن کو تباہ کرنے کے لیے یہ کون سی پالیسیز ہوتی ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے جو اس میں 13 جماعتیں اس وقت شامل ہیں امریکہ ریجیم چین آپریشن میں اور اس کے دوسرے مرحلے میں؟ یار آپ نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک پہ سیاست کرنی ہے. جب آپ کا امپورٹڈ وزیر اعظم وہ بیٹا ہو جو کہ نعرہ لگائے، تقریر میں کہے کہ میں القاعدہ کو کہتا ہوں، طالبان کو کہتا ہوں کہ پنجاب کے اس پار جو کرنا ہے وہ کر لے، اٹک کے اس پار جو کرنا ہے کر لے. یار یہ انسان ہے یار. دوسرا یہ کہ دہشت گردی، طالبان، یہ تو آپ لوگوں کا آپس میں تھا. ادھر آپ مار رہے تھے، ادھر وہ آپ کو مار رہے تھے. ہم تو امن کے دائی ہیں. ہم نے تو نہ ڈرون حملوں کی اجازت دی، نہ ہم نے اڈے دے دیے، نہ ہم نے جنگ کی بات کی. ہم نے تو ترقی دی ہے، ہم نے تو خوشحالی دی ہے، ہم نے تو امن دیا ہے، ہم نے تو معاشی سرگرمیاں دی ہے.
ہم نے تو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے. دیکھ لو نا آج کا سوات, دیکھ لو کہ وہاں پہ کتنا سفر طے ہوا ہے, دیکھ لو خیبر پختونخوا. تو پھر کیوں ہماری زندگی اس سے کھیل کے ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں وارن کرتا ہوں پھر سے کہ قوم تو کڑی ہو گئی ہے, قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے, قوم امن چاہتی ہے, قوم آپ کے گیم ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ آگے کیا کر رہے تھے. ایکسپوز تو آپ کا گیم ہو گیا ہے, لیکن اب ہماری زندگیوں سے مزید مت کھیلو, ہمارے امن سے مت کھیلو, ہماری خوشحالی سے مت کھیلو. یار ایک دھماکہ جب ہوتا ہے 50 سا بندہ شہید ہوتا ہے, وہ کسی کا بچہ ہوتا ہے نا, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کی کوئی بہن ہوتی ہے. جب گھر پہ ماٹر گولا لگتا ہے تو ہم سے پوچھیں نا, ہر گھر سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں. ہمارے گھر تباہ ہوئے تھے, ہمارے اسپتال تباہ ہو گئے تھے, ہمارے مساجد شہید ہو گئے تھے. تو کیوں ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ہم امن چاہتے ہیں, ہم ترقی چاہتے ہیں, ہم خوشحالی چاہتے ہیں, ہم وہ دے چکے ہیں. ہمیں اپنے ڈرٹی گیم میں مت گھسیٹو, ہمیں امریکی رجیم چینج کی خاطر ہمیں اس کا ایندھن مت بناؤ. ہمیں امن سے جینے دو, ہمارے لوگوں کو امن سے جینے دو. اور میں وارن کرتا ہوں, باتیں ہم نے بہت کی, سوال بہت اٹھائے. میں کل کہیں پہ سن رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ یہ بار بار بات کر رہے تو خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے, تو سرحدیں بھی ہم نے سنبھال لی ہے, سرحدوں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں, باڑ لگی ہوئی ہے, باڑ سے وہاں پہ گھس آ رہے ہیں. تو کس کی ذمہ داری ہے؟ انٹیریئر منسٹری ہے, میں نے بتا دیا. ڈیفینس منسٹری ہے, جھکتے مار رہے. کسی اور کی ذمہ داری ہے؟ سب مصروف ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. یہ صرف خیبر پختونخوا کی سوات ملاکنڈ ڈویژن در کی بات نہیں ہے. ہمارے ایک ایم پی ہے ملک لیاقت علی, اس کے ساتھ 5 بنجے شہید ہوئے, اس کے گھر سے 2 جنازے نکلے, خود وہ اسپتال میں ہے اس وقت. بہت ساری اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے, پلاننگز ہو رہی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اس کو روکنا ہے. میں اپنے پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو لوگوں کو کہتا ہوں, ایندھن ہم بنیں گے تو آگ کی تپش سب محسوس کریں گے. ہم سب نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس گیم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہم تو اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنا حق ادا کر سکے, ہم اپنے لوگوں کی نمائندگی کر سکے. نہ اس وقت حکومت میں ہے, امپورٹڈ حکومت ہے, 13 جماعتیں ہیں, ان کی پالیسی ہے. اور پالیسی جو تھی نیشنل سیکیورٹی کی, ابھی پارلیمنٹ کو ایک بریفنگ دی گئی تھی. ہم تو اس میں نہیں ہیں, ہم تو حکومت سے بھی باہر ہے, پارلیمنٹ سے بھی باہر ہے. اس میں کیا بریفنگ ہوئی تھی؟ کسی نے آپ کو, کسی 17 پریس کانفرنسز ہوتے ہیں حکومت کے, کسی ایک نے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے مستقبل کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ مروں گا میں, جنازہ میرا اٹھے گا, امن میرا تباہ ہوگا, ترقی میری ختم ہوگی, خوشحالی میری ختم ہوگی. میرے اپنے لوگ اس جنگ کا ایندھن بنیں گے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, آپ کیسے میرے فیصلے کر سکتے ہو؟ آپ ہوتے کون ہو ہمارے لوگوں کو امریکہ کے اوپر بھیجنے کے؟ آپ ہوتے کون ہو پھر سے ہمیں اس کا ایندھن بنانے کے؟ تو میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, پوری پاکستان سے, خدا کے لیے آواز اٹھائے, خدا کے لیے کھڑے ہو جائے. ملاکنڈ ڈویژن نے تو کل آپ کو واضح پیغام دے دیا نا سڑکوں پہ نکل کے کہ گیم کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو ایکسپوز کر دیا. ابھی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, اور ساتھ دیں گے تو پاکستان جو 80,000 صرف ملاکنڈ کے نہیں شہید ہوئے تھے, آپ کی اسلام آباد اس میرٹ میں ساتھ میں یہاں پہ بھی دھماکہ ہوا تھا, لاہور میں بھی آپ کے بھائی شہید ہوئے تھے, کوئٹہ میں بھی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے, کراچی میں بھی شہید ہوئے تھے, سب کے جنازے اٹھے تھے. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ وزیرستان سے. بھگتا کس نے؟ پورے پاکستان نے. اب بھی یہ ہونے جا رہا ہے, اس کو روکے, اس میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے. اور میں چیز آخر میں کہہ دوں, نہ تو میں بے وقوف ہوں, نہ مجھے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو میں 2-3 مہینے سے جو اتنی عالمی طاقتوں کا گیم اپنے قوم کے سامنے رکھ رہا تھا, ایکسپوز کر رہا تھا, تو اس کا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے, میرے لوگوں کے لیے کیا نتائج ہوں گے. میں بے وقوف نہیں ہوں. لیکن جب میری والدہ کو گولی لگی تھی تو میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. میں اگر اس سیاست میں آیا تھا اور حلقے کی سیاست میں آیا تھا, میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میری والدہ تو کوما میں ہے, پیرالائز ہے, لیکن میں کسی اور کی ماں کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میری کمٹمنٹ تھی. ایک طرف میری والدہ اسپتال میں تھی, دوسرے اسپتال میں میرا بھائی, اس کو 8-9 گولیاں لگی تھی, وہ اسپتال میں تھا.
घर गिर चुका था, मस्जिद शहीद हो चुकी थी। उस वक्त ये कमिटमेंट मैंने की है। मैं तो दिल से बात कर रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं। बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे पाकिस्तानियों के मुझे इससे 1000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन है। आप साथ दोगे, आप खड़े रहोगे तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा बचेगा। खैबर पख्तूनख्वा बचेगा तो पूरी पाकिस्तान का अमन बचेगा। आप सब ने, पंजाब के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने, गिलबिस्तान के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, आपने साथ देना है, आपने आवाज उठानी है। और इंपोर्टेड हुकूमत में बैठे हर शख्स से सवाल करे कि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन में ये गेम कर रहे हैं तो सियासत तो करे, हुकूमत में आने के लिए हमारी जानों के ऊपर तो ना करे। मेरी इतनी गुजारिश थी, मेरी इतनी बात थी। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह हम इससे भी निकलेंगे, लेकिन जब बड़े लेवल पे जिनकी जिम्मेदारी है, अगर ये चीजें वहां से शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बोलेंगे तो हम रोक सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप बात करेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी जिस तरह आपने पेशावर में सवाल केपीके में आता और आपने सारा उनका सिचुएशन आपने बयान की, केपी में सर गवर्नमेंट पीटीआई की है। सर क्या इस मामले को वफाक के साथ केपीके हुकूमत ने उठाया है, इस सारे इशू को, उन्होंने कोई इस पर जवाब दिया है या उन्होंने खामोशी किया? इम्पोर्टेड हुकूमत से तो 2-3 महीने से मैं खुद पूछ रहा हूं। मैं अगर फरजंद जरदारी के ऊपर एक जुमला बोलूं तो 5 मिनट नहीं लगते मुझे जवाब आने में, 5 मिनट नहीं लगते। मैं अगर मफरूर इश्तियारी के ऊपर बात करूं तो 10 मिनट नहीं लगते। आप डायरेक्ट, आपको वो रिबटल होता है कि क्या होता है, वो आपको आ जाता है। लेकिन इसके ऊपर खामोशी। जब गेम का हिस्सा है, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में इन्वॉल्व है, तो वो किस तरह करेंगे। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, मैंने आपको खुद अपनी बातों में भी कहा कि ये भी मैं कल से पूछ रहा हूं। जब घर तक आ जाती है ना आग, तो फिर उसके बाद जितनी मुंह उतनी बातें भी शुरू हो जाती है। तो मैं यही सवाल कर रहा हूं ना, सरहद के ऊपर फेंसिंग हमारी हुई थी, हमारा तो सरहद लगा है अफगानिस्तान के साथ, सरहद पे तो केपी पुलिस तैनात नहीं होती। सरहद की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कहां से ये आ गए, किस तरह आ गए? तो और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बिल्कुल बात की है, मुझे उसकी भी मालूमात है। बल्कि 3 दिन पहले जब स्वात की आपको ये खबर रात को आनी थी, तो उससे पहले भी सुबह मीटिंग थी, जिसमें जो भी हमने बताया उसको मानने से इनकार कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। बताइएगा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है मुल्क का, एक हुकूमत है सिविलियन, और उसके बाद एक सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनका आपस में बहरहाल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलैबोरेशन रहता है। आपके सीएम साहब की तरफ से या बाकायदा उन सिक्योरिटी इदारों को इस हवाले से, इस एप्लीकेशन से आगाह किया गया या नहीं? और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल रिवाइवल की आप कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है केपीके में, उसको स्कीज करने के लिए जो मौलाना फजल रहमान साहब है, उनको स्पेस देने के लिए सारा काम हो रहा है? थैंक यू। आलमी ताकतों की लड़ाई, अमेरिका के लिए एयर स्पेस अड्डों की, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब आप आलाकार सहूलतकार बनते हैं तो उनके भी मफादात होते हैं, आपके भी कुछ मफादात होते हैं। मैंने दोनों आपको इस तफसील से बता दिए। यहां पे एक सवाल जन्म लेता है जो आपने बात की कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हेरारकी है। क्या उस हेरारकी पे बात हुई? यस, हुई। क्या 3 दिन पहले की जिस मीटिंग का मैंने हवाला किया, क्या ये हेरारकी उसमें थी? यस, थी। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने इसमें बहुत कुर्बानियां इस जंग में भी दी है। 7000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का मैंने जिक्र किया, उसमें शहीद हो गए हैं। पॉलिसी किसकी होती है? हुक्मरानों की होती है। मैं अमेरिका सिफारत खाने के केबल्स पढ़ रहा था दहशतगर्दी के जंग के हवाले से, और मैंने इन्हीं दिनों में फिर से पढ़े, इसलिए पढ़े कि यार मैं समझू तो सही कि उस वक्त क्या गेम हुआ था कि जो अब हो रहा है। उसमें हो क्या रहा था? असफंदियार वली खान और डॉलर, क्या कहानी है, क्या हुआ था? अफरासिया फटक के अमेरिका सफीर से मुलाकात, इदारों के बारे में क्या कहा, इन इलाकों में तालिबान के हवाले से क्या कहा, और यहां पे जंग लाने के हवाले से क्या कहा। आसिफ अली जरदारी, तारिक अजीज मुशर्रफ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नवाज शरीफ की रायगढ़ में 3.5 घंटे मुलाकात, इसाक डार उसमें भी मौजूद थे। फिर यूसुफ रजा गिलानी, सब जाके अमेरिका के पाव पढ़ के क्या कह रहे थे? अगले इलेक्शन की तैयारी, और साथ में कहते थे कि हम ये जंग आगे लेके जा सकते हैं क्योंकि हम कमिटेड है। ड्रोन हमले मजीद करो, लोगों को मजीद मारो,
ऑपरेशन को मजीद तेज करो, वो जगह रहती है उधर भी घुसो, आपके इदारे सिंसियर नहीं है, ये तमाम बातें करते हैं। लेकिन वक्त बदलता है, गद्दार भी की डिफिनीशन, मुहब्बुल की डिफिनीशन भी बदल जाते हैं, वक्त बदलता है, और गुलाम जो होते हैं वही गुलाम रहते हैं, अलाकार वही अलाकार रहते हैं, और आज वो फिर से उसी जंग में हमें ईंधन बना रहे हैं। तो वही चीजें आप पढ़ लें। मैं मीडिया के दोस्तों को भी कहता हूं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, मैं उनको भी कहता हूं, मैंने पिछले एक हफ्ते में सारे अमेरिका की सिफारत खाने की वही पुराने 20 साल की दहशतगर्दी की जंग के सारे केबल्स पढ़ लिए। आप भी एक दफा देख लीजिए, और जो मैं सवाल उठा रहा हूं उसको उसके साथ लिंक कीजिए, आपको जवाब मिल जाएंगे। आपसे एक चीज की अपील के लिए आया हूं, 50 से ज्यादा चैनल्स है, एक चैनल पे हमारे हालात रिपोर्ट नहीं हो रहे यार। एयरवाई तो बंद कर दिया ना, बोल पे भी हो रही थी, बोल को भी धमकियां मिल चुकी है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कर लिए। और वो 2 दिन से उन्होंने इशू उठाया, वो तो चले गए। मैं आपको कह रहा हूं कि यार इन चीजों को करे, और जो हालात आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करें, मिलकर मुकाबला करना है, अमन की बात हमने करनी है। हम तो न ड्रोन हमलों में है, न तो हमने कभी ऑपरेशन की हिमायत की है, न हमने यहां पे अमेरिका की जंग के हिस्से बने हैं, तो हमारे साथ क्या है? हम तो अमन वाले हैं यार, अमन के दाई हैं। हमारे इलाके के लोग तो खुशहाली और तरक्की की तरफ गए हैं। तो यही हमारा पैगाम है, अमन, मोहब्बत, खुशहाली, तरक्की, और यही अपील है कि हमें अपनी लड़ाई में ईंधन मत बनाओ, और अगर बनाओगे तो इस वक्त हम ऐसी रिएक्ट करेंगे, और आपकी गेम प्लान को हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हम आपकी पॉलिसी को कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम आपको लाउड एंड क्लियर मैसेज देते हैं कि वी विल फाइट, और हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे। हमें आप किसी और से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम आपकी पॉलिसी के खिलाफ लड़ेंगे, और हम इंशाअल्लाह अपने कौम के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया। मैं तो बताइएगा कि माजी के औराक अगर पलट कर देख ले तो खान साहब भी इन तालिबान की हिमायत में नजर आते थे, और इसी वजह से उनको तालिबान खान के नाम से भी बुलाया जाता था। Yes. तो एक भी बताइएगा कि क्या उस वक्त तालिबान ठीक थे, अब बुरे हो गए? मैंने सवाद में जो है कि साथ जरगे भी हो गए हैं, तो उस सवाल से बताइए। मैंने पूरी इतनी आपको पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया। आपके वही 2 सवाल जो सोशल मीडिया पे ट्वीट करके आप करो, ये नहीं है। 2001 से इमरान खान ने कहा था कि हम अमेरिका की जंग में नहीं जाना चाहिए। 2004 में अकेले मेंबर असम्बली थे, उन्होंने उठ के कहा कि वजीरिस्तान फौज मत पैरो। अमन की बात करते रहे, मुज़ाकिरात की बात करते रहे, कहते कि जंग में मत घुसो। क्या 20 साल बाद अमेरिका जब मुज़ाकिरात के लिए बैठ गया और अफगानिस्तान से चला गया, तो इमरान खान का मौक़िफ़ तो सही साबित हो गया ना? क्यों 80,000 लोग अपने कुर्बान कर दिए? ना होती इजराई, आज भी लोग ना आते। लेकिन अगर आपकी वही पॉलिसीज ना होती, इमरान खान होता है तो अमन है, इमरान खान नहीं है तो आपने फिर से वो पॉलिसी शुरू कर दी। क्योंकि इमरान खान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनता। इमरान खान अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इमरान खान कह सकता है कि क्या हम आपके गुलाम है? इमरान खान पूछता है, मैं अपने लोगों के ऊपर किसी की लड़ाई मुसल्लत नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को किसी की जंग का ईंधन नहीं बनाऊंगा। इमरान खान ने लड़ाई नहीं लड़ी, जंग नहीं की, अमन की बात की। हुआ क्या? हम तरक्की और खुशहाली की तरफ लेके गए। यही तो प्लानिंग है कि ये बात करो, फिर कहो कि वो आ गए हैं, फिर इनको और उनको लड़ाओ, पीटीआई मरे, अवाम मरे। हम बेवकूफ नहीं है, हमने आपकी स्टेप में नहीं आना, हमने अपनी तरक्की खुशहाली की बात करनी है, पूरा पाकिस्तान अपने साथ मिलाना है। मेरे पाकिस्तानियों, जनाजा उठेगा स्वाद से तो तपिश आप महसूस करोगे, जनाजा उठेगा दिल से तपिश आप महसूस करोगे। अपने लिए खड़े हो जाओ यार। 80,000 कुर्बान कर लिए हैं, मजीद कुर्बान करने हैं। 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के हर हिस्से से उसका ताल्लुक है ना। आपके भी जनाजे उठे हैं, उनके लिए खड़े हो जाओ, क्यों किसी की लड़ाई में घुसते हैं? तो ये मेरा ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप लाते हो या आप स्ट्रेटजी बनाते हो? पीटीआई को लड़ाओ, दोनों लड़े, और यहां पे अमेरिका को और उनके अलाकारों को मौका मिले आपके गेम प्लान का। नो, एब्सोल्युटली नॉट।